ہجرت اور عذاب۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادی میں کچھ طبعی و فطری قوانین مقرر کر دیے ہیں جن میں عموماً تخلف نہیں ہوا کرتا، اسی طرح عالم روحانی میں بھی اس نے کچھ اصول و قوانین بنا دیے ہیں جن کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ من جملہ ان اصول و قوانین کے ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو ہر طرح اس کو سمجھایا جاتا ہے، تبلیغ کا ہر فرض اس کے سامنے ادا کیا جاتا ہے، شریر قوم معجزات طلب کرتی ہے، بالآخر اس کے سامنے معجزے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب اس پر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس بدبخت قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی سیرتیں اس اصول کی بہترین تشریح ہیں۔ آج اسی قاعدے کی تعمیل کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سب سے بڑی نشانی عطا کی گئی، مگر اس کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ دنیا میں نافرمانوں کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر ڈالیں یا اس پر سخت عذاب نہ نازل کریں۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے سوا اس کے کوئی امر مانے نہیں ہے کہ اگلوں نے بھی ان نشانیوں کی فرمائش کی، اور جب ہم نے ان کو بھیجا تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ ہم نے سمود کو ناکہ کی سجھانے والی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم ان نشانیوں کو تو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یاد کرو اے پیغمبر کہ یہ کفار تیری ایذا بلکہ قتل کے در پہ ہیں، لیکن ہم نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تیرا رب لوگوں سے تیری حفاظت کیے ہوئے ہے، اور ہم نے معراج کی جو رؤیا تجھ کو دکھائی تو وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور اسی طرح اس درخت کا ذکر جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے وہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور ہم ان کو آئندہ عذاب سے ڈراتے ہیں، لیکن اس سے ان کی سرکشی میں اور ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے سے اس واقعے پر استدلال ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ ہم نے تم پر جو وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے قریب تھا کہ لوگ تم کو اس سے آزمائش میں ڈال دیں کہ اس وحی کے علاوہ تم اور کوئی وحی بنا کر ہماری طرف جھوٹ منسوب کر دو،
اور اس وقت وہ تم کو اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ ان کی طرف تم جھک چلے تھے۔ اگر تم ایسا کرتے تو ہم تم کو زندگی اور موت کے دگنا عذاب کا مزہ چکھا دیتے، اور پھر تم کو میرے مقابلے میں اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہ ملتا، اور وہ تم کو اس سرزمین یعنی مکہ سے قریب ہے کہ دل بردشتہ کر دیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ تمہارے چلے جانے کے بعد اطمینان سے بہت کم رہ سکیں گے۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کے ساتھ یہی دستور رہا ہے، اور تم ہمارے دستور میں رد و بدل نہ پاؤ گے۔ اس بیان سے یہ بھی واضح ہوگا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ معراج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خدا کی وہ نشانی تھی جس کے نہ تسلیم کرنے پر عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت۔ اوپر گزر چکا ہے کہ نماز پنجگانہ اسی معراج میں فرض ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ آفتاب کے ڈھلنے کے وقت ظہر، عصر، مغرب سے لے کر رات کے اندھیرے عشاء تک نمازیں پڑھا کرو، اور صبح کی نماز میں حضور قلب خوب ہوتا ہے، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود میں پہنچا دے۔ لفظ لدولک الشمسی آفتاب کے ڈھلنے کے وقت میں ظہر، عصر، مغرب نماز کے 3 اوقات اور ان اوقات کے تعین کی طرف لطیف اشارہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ دین محمدی ملت ابراہیم کا نقش ثانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آفتاب پرستی اور ستارہ پرستی عام تھی، اور جس کی رسم کہن دنیا میں آج بھی قائم ہے۔ اس مذہب میں آفتاب کی پرستش کے وہ اوقات تھے جن میں اس کی روشنی کا ظہور یا کمال ہوتا ہے، اور اسی لیے طلوع سے لے کر نصف النہار تک اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ ملت ابراہیمی نے اس کے برخلاف اپنے لیے وہ اوقات متعین کیے جو آفتاب کے زوال کے ہیں، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر آفتاب کے غروب تک، کہ یہ تمام اوقات اس کے انحطاط نور اور زوال کے ہیں۔ آفتاب کے انحطاط کی 3 منزلیں ہیں۔ ایک وہ جب سمت راس یعنی سر سے وہ ڈھلتا ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، اور دوسری منزل وہ ہے جب وہ برابر کی نگاہ سے نیچے اترتا ہے، یہ عصر کا وقت ہے، اور تیسری منزل وہ ہے جب سمت افق سے نیچے گر جاتا ہے، اور یہ مغرب کا وقت ہے۔ چوتھی نماز کا وقت رات کی تاریکی کا مقرر کیا ہے، جب آفتاب کے بقیہ وجود کی سرخ نشانی جس کو عرف عام میں شفق کہتے ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہے، اور صبح کی نماز ادبار النجوم یعنی ستاروں کی روشنی کے مانند ہونے کے بعد ہے۔ غرض آیات بالا میں پنجگانہ نماز کی فرضیت نہایت لطیف اور خوبی، یہ نقطہ مخدومی مولانا حمید الدین صاحب مفسر نظام القرآن کا افادہ ہے سے ادا کی گئی ہے۔ ہجرت کی دعا۔ اس کے بعد ہجرت کے لیے دعا بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ کی فوراً بشارت بھی سنائی جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ قبلے کا فوراً خیال آتا ہے، جہاں اس وقت 360 بت پوجے جا رہے تھے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے پیغمبر یہ دعا مانگو کہ خداوند مجھے اچھی جگہ پہنچائیو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو، اور دشمن پر اپنی طرف سے فتح و نصرت دیجیو، اور اے پیغمبر اعلان کر دے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹ ہی جانا ہے۔ یہ آخری الفاظ اسلام کے ایک نئے دور کی بشارت اور فتح مکہ کی نوید ہیں۔ اس لیے فتح مکہ کے دن جب خلیل بت شکن کا گھر بتوں سے پاک کیا جا رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری تھی۔ نبوت، قرآن، قیامت، معراج اور معجزات پر اعتراض۔
कुफार मक्का को इन मसाइल पर जो मुआंदाना एतराज़ात थे, इस मौके पर जब पैगंबर की हिजरत और कुफार के लिए अज़ाब इलाही के नज़ूल का वक्त करीब आ रहा है, इनके जवाबात दिए जा रहे हैं कि अब भी इनकी तशफ़ी हो जाए तो ये बलाए आसमानी जो पैगंबर के हिजरत करते ही इन पर नाजिल होना शुरू हो जाएगी, वो रुक जाए। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ یہ کفار قریش اپنے مال اور دولت پر بھولے ہوئے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو الٹا ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ اپنے اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، تمہارا پیغمبر ان کو خوب جانتا ہے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ تم سے روح الامین کی جو قاصد وحی ہے حقیقت دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک بات ہے اور تم کو علم نہیں دیا گیا ہے لیکن بہت تھوڑا۔ اسی وحی کے معجزائے صداقت کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ باوجود امی ہونے کے وہ لفظ بلفظ تم کو یاد ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تم پر وحی کی وہ سب تمہارے سینے سے لے جائیں، پھر تم کو اس لیے ہمارے مقابل کوئی حمایتی بھی نہ ملے گا، لیکن یہ تیرے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس کا لفظ لفظ تم کو محفوظ ہے، بے شک اس کی تم پر بڑی مہربانی ہے۔ ان شک کرنے والوں سے کہہ دو کہ اگر تمام جن و انس بھی اکٹھے ہو کر چاہیں کہ اس قرآن کی طرح کا کوئی اور کلام بنا لائیں تو یہ ناممکن ہے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی پشتی پر کیوں نہ ہوں۔ باوجود یہ کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے سبھی قسم کی مثالیں طرح طرح سے بدل کر بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کیے بدون نہ رہے۔ اور یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے کوئی چشمہ نہ بہا دو یا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ تمہارے لیے ہو جائے اور تم اس میں نہریں بہا دو، یا یہ کہ جیسا تم کہتے ہو کہ ہم ایمان نہ لائیں گے تو ہم پر آسمان ٹوٹ پڑے گا، تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو، یا یہ کہ تمہارے رہنے کے لیے ایک سونے کا گھر بن جائے، یا آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہاں تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک باور نہیں کریں گے جب تک وہاں سے ہم پر کوئی ایسی کتاب نہ اتار لاؤ جس کو ہم پڑھیں۔ کہہ دو اے پیغمبر سبحان اللہ، میں خدا کا ایک قاصد بندہ ہوں۔ ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کو اس کے قبول سے بجز اس کے کوئی امر مانے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک بشر کو اپنا قاصد بنایا ہے۔ کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو البتہ ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے پاس قاصد بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو کہ اب دلیلوں اور حجتوں کا وقت گزر گیا، اب میرے اور تمہارے درمیان فیصلے کے لیے خدا بس ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا و بینا ہے، جس کو وہ راستہ دکھائے وہی راہ راست پر ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے تو اس کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ اندھے اور بہرے کر کے اٹھائیں گے کہ وہ اس دنیا میں حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے تھے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جب وہ بجھنے کو ہوگی تو ہم پھر اس کو بھڑکا دیں گے، یہ ہماری نشانیوں کے انکار کا بدلہ ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی پھر پیدا کر دے،
اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ظالم انکار کیے بدون نہ رہے۔ اے پیغمبر، یہ کفار مکہ اس حسد سے تم پر ایمان نہیں لائے کہ تم کو اور تمہارے خاندان کو یہ شرف کیوں عطا ہوا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر میرے اور میرے پروردگار کی رحمت کا خزانہ تمہارے قبضے میں ہوتا تو بے شک تم اس کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے اس کو روک کے رہتے۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ ان آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان پر تشریف لے جانے پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسمان پر نہ چڑھ جائیں اور وہاں سے پورا قرآن مکمل لکھا ہوا لا کر ہمارے ہاتھ میں نہ دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حالات سے اجتہاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات زندگی میں متعدد حیثیتوں سے مماثلت ہے، اور خود قرآن نے اس مماثلت کو ظاہر کر دیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ سورہ مزمل۔ لوگوں، ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، اسی طرح تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے۔ اسی سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دہرایا گیا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے اندر رہ کر زندگی بسر کی، یہی حال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے اہل دربار کو ہر طرح سمجھایا، مگر وہ ایمان نہ لائے، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کرنا پڑی، اسی طرح صنادید قریش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر مکہ سے ہجرت فرمائی۔ جس طرح ہجرت سے کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کی ہم کلامی نصیب ہوئی اور احکام عشرہ عطا ہوئے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج ہوئی اور احکام 2 از 10 گانا عطا ہوئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد فرعونیوں پر بحر احمر کی سطح پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد صنادید قریش پر بدر کے میدان میں عذاب آیا، اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہو گئے، اسی طرح مکہ معظمہ کی حکومت بھی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ان امور کو پیش نظر رکھ کر کفار قریش کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون الہی معراج کے بعد ہجرت کا حکم دے گا، اور اس کے بعد ان پر عذاب علیم کا نزول ہوگا۔ چنانچہ سورہ اسراء کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور ہم نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے احکام دیے، جس طرح محمد کو معراج میں عطا کیے،
تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یعنی تمہاری عقل کھو دی ہے۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون، تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان حکموں کو آسمان اور زمین کے مالک کے سوا کسی اور نے ان کو دانائی بنا کر نہیں اتارا ہے، اور اے فرعون، میں سمجھتا ہوں کہ تم اب ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھیڑ دے، تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ملک میں رہو، جب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تو سب کو سمیٹ کر ہم اپنے حضور میں لائیں گے۔ ان آیتوں کے آغاز میں جن 9 نشانیوں کے دیے جانے کا حکم ہے، بعض مفسرین نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات مراد لیے ہیں، مگر بعض احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، سامنے سے 2 یہودی گزرے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں، دوسرے نے کہا پیغمبر نہ کہو، سن لے گا تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی خوش ہوگا۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ کو 9 آیتیں کون سی دی گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہیں، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم کے پاس بے جرم کی چغلی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ، اور میدان جہاد سے نہ بھاگو۔ اس 9ویں حکم میں راوی کو شک ہے، اور خاص تمہارے لیے اے یہودیہ 10واں حکم ہے کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو۔ یہ سن کر دونوں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و پا کو بوسہ دیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر میں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو 2 جگہ نقل کیا ہے، ایک تفسیر سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرے باب ما جاء فی قبلۃ الید والرجل میں، اور دونوں جگہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں جن 10 احکام کی تفصیل ہے اور موجودہ ترجمہ تورات میں یہ احکام جن الفاظ میں مذکور ہیں، ان میں کسی قدر فرق ہے، خصوصاً حدیث کا 9واں حکم جس کے متعلق شعبہ راوی خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کو یہ 9ویں بات اچھی طرح یاد نہیں۔ یہ 9واں حکم دراصل ماں باپ کی اطاعت اور عزت ہے، باقی احکام وہی ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، صرف طریقہ ادا اور تعبیر کا فرق ہے۔ تورات کے موجودہ تراجم لفظی تو ہیں نہیں، علاوہ ازیں اس حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن سلمہ کا حافظہ اچھا نہ تھا۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے۔ بہرحال اس تشریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان احکام عشرہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام 2 گانہ میں ایک وجہ مماثلت ہے، اس لیے ان دونوں کے منکروں کا ایک ہی حال ہوگا۔ معراج کے انعامات۔ ان احکامات بشارت اور نماز 5 گانہ کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 اور خاص عطیے عنایت ہوئے۔ ایک یہ بشارت کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص شرک کا مرتکب نہ ہوگا، دامن مغفرت کے سائے میں اس کو پناہ مل سکے گی۔ دوسرے سورہ بقرہ کا اختتامی رکوع، اسی بارگاہ میں فرمان خاص کے طور پر مرحمت ہوا۔ اس رکوع میں سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تکمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کو سکھائے گئے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلے عطیے کی بشارت بھی در حقیقت انہی آیات میں مذکور ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ۔
پیغمبر اس پر ایمان لایا جو اس پر اترا، اور تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے۔ یہ سب کے سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں یہ تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ تو اے ہمارے پروردگار، ہم پر بخشش فرما، اور تیری ہی طرف آخر لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے، اور برے کام کیے تو اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو اس کی باز پرس ہم سے نہ کر۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح ہم سے پہلوں پر تو نے ڈالا۔ اے ہمارے پروردگار، اور اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ان لوگوں کا مقابلے میں جو تیرے منکر ہیں ہماری مدد فرما۔ معراج کا پراسرار منظر۔ سورہ اسراء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان صرف 2 لفظوں میں ختم کر دیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ ہم نے اپنے بندے کو یہ سیر اس لیے کرائی کہ ہم اپنی کچھ نشانیاں اس کو دکھائیں۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ کیا ان کی تفصیل کے لیے عاجز و درماندہ انسان کی زبان میں کچھ الفاظ ہیں؟ ہاں ہیں، مگر نہ تمام۔ ہماری فہم، ہمارا علم، ہمارا خیال، ہمارا قیاس، غرض جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کا دائرہ ہمارے محسوسات اور ہمارے تعقلات سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ہمارے ذخیرہ لغت میں صرف انہی کے لیے کچھ الفاظ ہیں۔ اس بنا پر وہ معنی جو نہ عام محسوسات انسانی کی حدود میں داخل ہیں اور نہ تعقل و تصور کے احاطہ کے اندر ہیں، وہ الفاظ و کلمات میں کیوں کر سما سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ان کو حروف و کلمات کا جامہ پہنا بھی دے تو دماغ انسانی ان کے فہم و تحمل کی قدرت کہاں سے لائے گا؟ وَمَا أُوتِيهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے انسانوں، تم کو علم کا بہت تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اسی لیے سورہ والنجم میں جہاں ان اسرار کے چہرے سے کچھ پردہ ہٹایا گیا ہے، ایسی تفصیل ہے جو تمام تر اجمال ہے، اور ایسی توضیح ہے جو سرتاپا ابہام ہے۔ 2 لفظ کے فقرے ہیں، ضمیر محذوف ہیں، فاعل کا ذکر ہے تو مفعول کا نہیں، مفعول کا بیان ہوا ہے تو فاعل نہیں، متعلقات فعل کی تشریح نہیں، ضمائر کے مرجعوں کی تعین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام کا مقتضا یہی ہے۔ عبارت از سخندہ ہم نہ گنجد۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ گرے کہ تمہارا رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ یہ باتیں اپنے دل سے بنا کر کہتا ہے، بلکہ وہ تو وہی ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے۔ اس کو تو بڑی طاقتوں والا اور بڑی عقل والا تعلیم دیتا ہے۔ وہ آسمان کے اونچے کنارے میں سیدھا ہو کر نمودار ہوا، پھر قریب آیا اور جھکا تو 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس کے بندے سے جو باتیں کیں، دل نے جو دیکھا اس نے جھوٹ نہیں بیان کیا۔ اے لوگو، کیا وہ جو دیکھتا ہے اس پر تم اس سے نزاع اور مناظرہ کرتے ہو؟
اس نے یقیناً دوبارہ اس کو اترتے دیکھا انتہا کے درخت کے پاس جس کے قریب نیک بندوں کے رہنے کی بہشت ہے، جب بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ نظر بہکی نہ اچھتی۔ اس نے یقیناً اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کے روحانی مشاہدات و مناظر اور ملکوتی آیات و مظاہر کا قریش سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ راہ حق سے دیدہ و دانستہ یا غوایت یا نادانستہ یا ضلالت بھٹک گیا ہے، یا اپنے دل سے بنا کر یہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ روحانی جلووں کی دیکھنے کی ان کے پاس آنکھیں نہ تھیں، صوت سرمدی کے سننے کی ان کے کانوں میں طاقت نہ تھی، اسرار ملکوتی کے سمجھنے کے لیے ان کے سینوں میں دل نہ تھے۔ خدا نے کہا یہ جو کچھ تھا اور جو کچھ معلوم ہوا یہ ایک بڑی طاقت و قدرت اور علم و عقل والی ہستی کی جلوہ انگیزیاں ہیں۔ وہ کبھی اتنا دور تھا کہ آسمان کے کناروں میں نظر آیا، اور کبھی اتنا قریب کہ 2 کمانوں کے فاصلے سے بھی قریب تر تھا۔ کون جھکا، کون قریب آیا، کون 2 کمانوں کے فاصلے تک آ کر رک گیا؟ کیا خدا؟ نہیں۔ کیا جلوہ خدا؟ شاید۔ کس نے باتیں کیں؟ معلوم نہیں۔ کیا باتیں کیں؟ بتائیں نہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد پر ایک درخت۔ کیا اس کو شؤون و صفات الہی کی نیرنگی نے ڈھانک لیا؟ کیا انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف شؤون و صفات کی نیرنگی کا مظہر ہے؟ کیا یہاں پہنچ کر کون و مکان اور وجوب و امکان کا عقدہ مشکل حل ہو گیا؟ کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ دیدہ چشم سے کیا منظر نظر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں آیات ربانی دکھائی گئیں، مگر یہ مشاہدہ قلب تھا یا معائنہ چشم؟ راز ای پردہ نہاں است و نہاں خواہد بود۔